بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا۔ 10 ماہ محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہے۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کہتی ہے کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو! اس سرزمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا، تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے نواسۂ رسول کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کرب و بلا پر پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے۔
اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار ابدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ سب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں کے قریبی لوگوں نے دفن کیا اور تاریخ میں اس قبیلے کا نام بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ اس میں مشہور یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی جسم مبارک 3 دن تک بے گور و کفن رہے۔